پاک رات کو کیسے تلاش؟ اکثر کر کے لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ بہت اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے تو اہل البیت کے دروازے پر جانا ہوگا، چونکہ اہل البیت وہ ہیں جو گھر والے ہیں. گھر والے وہ ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے وہی اتری ہے، جن کی نگاہوں کے سامنے جبرائیل اترے ہیں، جن کی نگاہوں کے سامنے جبرائیل نے آ کر اللہ کا کلام رسول اللہ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ ان سے نہیں پوچھیں گے، باہر والوں سے پوچھیں گے تو مشکل کا شکار ہوں گے، چونکہ باہر والے بہرحال باہر والے ہیں. نبی کریم کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں یہ احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم نے اس شب کی نشاندہی کرنا چاہیے کہ وہ کون سی رات ہے. بعض صحابہ نے آواز اونچی کی، باتیں کی، توجہ نہیں دی، تو رسول خدا خاموش رہے اور اس کے بعد پھر بات ختم ہو گئی، بتایا نہیں کہ وہ رات کون سی ہے. اچھا، صحابہ کرام کے حوالے سے یہ علماء کے اندر یہ معروف ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کہتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. وہ کون سی رات ہے؟ وہ کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں سب سے برترین رات جس کی اہمیت نزول قرآن کے حوالے سے مصدقہ ہے، اور اسی طرح سے شب قدر ہونے کے حوالے سے سب سے اہم ترین رات ہے، وہ 23 رمضان المبارک کی رات ہے. اچھا، 23 رمضان. جبکہ وہ جو لوگ کنفیوز تھے انہوں نے کہا کہ طاق رات کا تو ہمیں علم ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا وہ طاق رات ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا. اس لیے کیا کریں؟ آپ 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ان تمام راتوں میں شب قدر منائیں. ہاں، ان میں پھر 27 کی تھوڑی سی زیادہ شاید ہم اہمیت دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ رات ہو، یہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن اہل البیت نے فرمایا کہ نہیں، 23 کی رات ہے بھائی، 23 کی رات کو آؤ اور 2 کام کرو. 2 کام. ایک یہ کہ اس رات کو کچھ صورتیں ہیں، ان صورتوں کو ضرور پڑھو، جس میں سورہ دخان بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، سورہ حشر بھی ہے. وہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں سبح اور یسبح ہے، یعنی 6 صورتیں ہیں قرآن کریم میں، ان کی تلاوت کرو. ایک. دوسری جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ دعائے جوشن کبیر ہے. دعائے جوشن کبیر یہ ہمارے پاس اہل البیت علیہ السلام کا تحفہ ہے کہ انہوں نے رسول سے لیا، رسول کریم نے جبرائیل سے لیا، اور جبرائیل نے اللہ سے لیا. دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 اسماء پر مبنی ندا اور دعا، اور اس کی رات بھی یہی شب قدر ہے، طاق رات اور 23ویں کی رات، کہ اس رات کو آپ یہ ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ جو برترین اور بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی آگے جو 11 اولادیں ہیں، امام حسن، امام حسین سے لے کر امام مہدی تک، ان شخصیات کا نام پکاریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کا کلام یعنی قرآن اپنے سر پر رکھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. چونکہ یہ 2 امانتیں ہیں اللہ کی طرف سے. یہ روایت اہل سنت اور تشیع دونوں نے نقل کی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری میری اہل البیت. تو ایک طرف کتاب ہے، دوسری طرف یہ اہل البیت ہے. کتاب کو آپ نے سر پر رکھا اور اہل البیت کے نام زبان پر لیے، اور اللہ کے سامنے دستے دامن کھولا اور ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی. یہ جو دعا ہے یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ رات اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ رات ہے جب تمام ملائکہ زمین پر اترتے ہیں.